کیا کمال تھا عبداللہ ابن المبارک کا. یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جن کو مالی رکھا گیا باغ میں. مالک ایک مرتبہ آیا اپنے دوستوں کے ساتھ وزٹ کے لیے, کہا کچھ پھل لاؤ, کچھ خوشے لاؤ. انہوں نے توڑے اور لا کے پیش کر دی. وہ سارے ترش تھے, پکے ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پکا ہوا پھل کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے رکھوالی کے لیے مجھے رکھا ہے, پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا. تو میں جب سے آیا ہوں میں نے کسی پھل کو توڑنے کی جرت نہیں کی. بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, انسان ہے. ساتھیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی آج تک یہ واقعتاً کسی خوشے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. بڑا متاثر ہوا, اس کو بلایا. کہتے اچھا ایک بات بتاؤ, میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں کس سے کروں؟ کہا یہ تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, میں تو مشورہ دے سکتا ہوں, مرضی تو آپ کی چلے گی. کہا مشورہ کیا ہے؟ نے کہا الیہود یزوجون للمال, یہودی ہمیشہ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. والنصارى یزوجون للجمال, عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. والعرب یزوجون للنسب, عرب حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. والمؤمنون یزوجون للتقوی, اور مومن ٹاپ پریورٹی پہ تقوی کو رکھتے ہیں. کہا پھر آپ جیسا مجھے تو نظر نہیں آیا, میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے ہی کرتا ہوں. عبداللہ ابن المبارک اسی کے ہی بیٹے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں مغرب کی نماز پڑھی, ذکر و اذکار کیے, سنتے پڑھی, دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے, سجدے میں چلے گئے اور سر سجدے سے اس وقت اٹھایا جب عشاء کی اذان شروع ہو گئی. وہ بیان کرتے ہیں معرفت النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. ادب کی اگر آپ نے بنیاد باندھنی ہے تو نفس کے اندر جو رعونت آ جاتی ہے انسان کی, حسن ہے تو تب گھمنڈ آ گیا, مال ہے تو تب غرور آ گیا, اچھی ڈگری ہے تو اس پہ انسان اترانے لگ گیا, جسمانی طاقت ہے مضبوط ہے تو اس پہ جو ہے وہ اکھڑے مزاج والا بن گیا. جب تک ان رعونتوں کو ذبح نہیں کرتا اس وقت تک اس کے اندر ادب و آداب نہیں آتے. اسی اوچھے پن سے اپنے آپ کو, اکھڑے مزاج سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا, تب جا کے اس کے اندر ادب و آداب کی یہ بیس بنے گی, جس کے بعد یہ رونقیں اسے نصیب ہوں گی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوتی.